دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس واقعے کو بیان کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ جو واقعہ اصحاب کہف ہم قصص الانبیاء کتاب سے لینے والے ہیں۔ بیان حضرت اصحاب کہف۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقعد پر نہیں پہنچتا تھا۔ بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بات مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقد کو دھلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر اور حکم کیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ یہ بات سب بھائیوں نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصورت چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون چگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو ایسی چستی اور چالاکی سے چگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا، اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے جانا۔ اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لعنت اللہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا
तो बिल्ली से क्यों डरता, ये मरदूद झूठा है। और इसी घड़ी एक शैतान बासूरत इंसान इसके आगे आकर कहने लगा, ए मलऊन, अगर तुझको दावा खुदाई का है तो अदना तरीन एक जी रूह जानवर मक्खी है, इसको तो पैदा नहीं करते। शैतान बोला, खुदा ने तो इसको पैदा किया है, अलबत्ता कुछ हिकमत होगी। वह मलऊन बोला, इसमें क्या हिकमत होगी। इसके जवाब में शैतान बोला, जब तू जाए ज़रूर में जा बैठता है, वह मक्खी तेरी गंदगी में बैठकर अपने हाथ पाँव में नजासत आलूदा करके तेरी दाढ़ी पर जा बैठती है, ये भी एक कार हिकमत है। ये कहकर वो शैतान गायब हो गया और वो मलऊन ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। बस दूसरे दिन दकियानुस चुगान खेलने को मैदान में गया और इन शहजादों को भी अपने साथ ले लिया। बस जब वो मैदान में पहुंच गए तो चुगान का खेल खेलने लगे। दकियानुस शहजादों के खेल से बहुत महजूज हुआ और बोला, सुबह को तुम सबको खिल्लत दे दे कर खुश करूंगा। जब शाम हुई और दिन भी खत्म हो गया, शहजादे अपने मशवरे के मुताबिक चुगान मैदान से फेंकने लगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलते हुए दूर तक निकल गए। दकियानूस इन लोगों को खेल में मशगूल छोड़कर अपने महल की तरफ चल दिया और वो शहजादे फुर्सते कमाल पाकर खुदा को याद करके वहां से निकल पड़े। मैदान की तरफ घोड़ा उठा के रात ही रात चले गए। जब सुबह हुई, अपने घोड़ों को छोड़कर किसी शहर के किनारे जा पहुंचे। वहां देखा कि चंद आदमी पासबान बकरी वगैरह के थे। इनसे मुलाकात हुई। वो सब कहने लगे कि ए अजीजो, तुम कहाँ जाते हो। तो उन्होंने इनको जवाब दिया कि हम लोग खालके अरज और समा की तलब को जाते हैं। वो कहने लगे कि वो कैसा है जिसे तुम लोग चाहते हो। वो बोले कि वो खुदा जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है वो सब का परवरदिगार है। तमाम कायनात को मुल्के वजूद में लाने वाला वही खुदा है। बस इन सब बातों से वो लोग बहुत खुश हुए और आपस में कहने लगे कि ये सब लोग सच कहते हैं। तब वो भी अपनी पासबानी छोड़कर शहजादों के साथ मिल गए और इनकी सोहबत इख्तियार कर ली। और एक कुत्ता भी इनके साथ था, वो भी इनके हमरा लिया। वो शहजादे इन लोगों से बोले कि तुम लोग इस कुत्ते को वापस कर दो तो बहुत है, वरना हमारे साथ रहेगा तो कभी भौंकेगा और इसकी आवाज़ सुनकर लोग हमको आ पकड़ लेंगे। इन शहजादों के कहने से इन पासबानों ने अपने कुत्ते को मारा पीटा और यहाँ तक कि इसके हाथ पांव भी तोड़ डाले और सारा बदन इसका जख्मी कर दिया। तो भी इस कुत्ते ने इन लोगों का पीछा न छोड़ा। आखिर वो कुत्ता भी इन लोगों के साथ रह गया और अल्लाह ताला ने इसको कुव्वत गोयाई सिखाई। तो कुत्ते ने कहा कि ऐ यारो, मुझे मत मारो, तुम जिसके बंदे हो मैं भी इसका फरमाबरदार हूँ और तुम जिसकी याद को जाते हो मैं भी इसी को चाहता हूँ, लिहाजा मुझको भी तुम अपने हमराह ले चलो। बस कुत्ते से ये बातें सुनकर असहाबे कहफ को तरस आ गया और उसे प्यार करके अपने हमराह ले चले। तमाम रात चलते चलते जब सुबह नमूदार हुई तो एक पहाड़ के अंदर खूह में जा घुसे और बोले, यहाँ दम जरा लेना चाहिए कि रात की मान दूर हो जाए। आखिर वहाँ ठहर गए और आराम करने लगे और वो इसी आराम की रात में थे कि नींद का गलबा हुआ और वो सो गए।